باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اصغر حارث اور آپ دیکھ رہے ہیں کلثوم اختر یوٹیوب یہ خطہ اتنا رچ ہے ہسٹری کے حوالے سے. تو اوور ہیئر ان لاہور میوزیم، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی لاہور میوزیم کو ابھارنے کے لیے اور اس کی چرچا زیادہ کرنے کے لیے، لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے اباؤٹ آر ہسٹری، جیسا کہ آپ نے بتایا، تو ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ ون آف دا بیسٹ جو ہماری سیکیورٹی جو سسٹم ہے وہ ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، جو موجودہ جتنے بھی میوزیمس ہیں ان کے حوالے سے. اب کلثوم اختر یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کے سامنے بہت اچھی اچھی شخصیات کو لے کے آتے ہیں. یقیناً آپ ان کے تجربات سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور آج اسی سلسلے کی کڑی کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں جناب محترم عزت مآب جناب عاصم رضوان صاحب. عاصم رضوان صاحب اس وقت ہیڈ آف پی آر کے طور پہ لاہور میوزیم میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. تو آئیے ڈائریکٹلی وی آر گوئنگ ٹو ٹاک مسٹر عاصم رضوان. Sir, we are so blessed and happy to see you here, and thank you very much for your time, sir. My pleasure. ہم آپ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے ناظرین کے لیے آپ کی شخصیت اور آپ کی ابتدائی زندگی اور آپ کی اچیومنٹ کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں. Would you like to tell us about your achievements, from where you started your career, and what are your achievements, sir? دیکھیں جی، زندگی ایک کسی بھی انسان کی ہو، اس کے لیے اس کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے. وہ پلاننگ اس کی کچھ ہوتی ہے اور ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے. لیکن اللہ نے جس لائن پہ آپ کو ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر آپ کا فوکس اسی پہ ہوتا ہے. میں سٹارٹ میں کوشش میری یہ تھی کہ میں انجینئر بن جاؤں. گھر والوں کی بھی یہی خواہش تھی. میں ایف ایس سی کرنے گیا. ایف ایس سی کر رہا تھا تو اسی دوران ہی میرا جو چھوٹا بھائی ہے اس کو ایک بڑی لتھل بیماری ہو گئی. اس کو کینسر ڈیزیز ہو گئی، جو مجھ سے صرف 1 سال چھوٹا تھا. تو میری ایجوکیشن اور جو میرا جو اسٹیٹ آف مائنڈ تھا وہ آل ٹوگیدر چینج ہو گیا. تو مجھے اگر آپ سچ پوچھے تو میری گریجویشن بھی ہاسپٹل سے ہی ہوئی ہے. میں فرسٹ ایئر سے لے کے گریجویشن تک میں نے ہاسپٹل سے ہی اپنی کوالیفیکیشن جو ہے مکمل کی. آپ اپنے بھائی کی تیمارداری کے لیے ہاسپٹل میں تھے؟ جی میں اس کے ساتھ، اس کو یونگ سرکوما ہو گیا تھا 89 میں، تو وہ 95 میں اس کی ڈیتھ ہوئی. تو میں اس کے ساتھ ایز اے اٹینڈنٹ کے طور پر کام کرتا رہا، لیکن ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے پڑھائی والا معاملہ بھی چلنا تھا، وہ بھی چلایا، کوشش کی. لیکن اس کے بعد پھر میں نے ایم بی اے کیا. پھر اس کے بعد میں سروس میں آ گیا. پھر اس کے بعد میں نے میس کام کیا، اور اس کے بعد میں نے 1999 میں سروس جوائن کی. اس کے بعد پھر میں نے مختلف اداروں میں سرو کیا، جس میں میں گورنر ہاؤس میں تقریباً 7 سال کے کے لیے لاہور میں اپنا گورنر ہاؤس میں ایز اے اسپوکس پرسن ٹو گورنر پنجاب کام کرتا رہا. دین اس کے بعد پھر میں چیف منسٹر کا میڈیا سیل تھا، اس کو ہیڈ کرتا رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر میں لاہور میوزیم میں کام کیا. پھر میں نے کیبنٹ کے ساتھ کام کیا. پھر میں نے اسٹاف کالج میں کام کیا. تو میری جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے پروفیشن سے منسلک رہی ہے. یعنی یو ہیو ڈائیورسفائڈ ایکسپیرینس ورکنگ ود ڈفرنٹ کائنڈ آف جابس. یس ڈیفینیٹلی. تو واز اٹ یور چوائس ٹو جوائن دس سی ایس ایس اینڈ کمنگ ٹو دا گورنمنٹ سروس، اور اس کے بعد پھر آل ٹوگیدر آپ اسپوکس پرسن بنے؟ تو اس میں آپ کی کیا ابتدائی طور پہ اس طرح کی تربیت تھی، یا آپ کی کمیونیکیشن اسکلس تھیں؟ واٹ کائنڈ آف پرسنالٹی یو ہیڈ سو یو کیم ٹو دس کائنڈ آف ایکٹیویٹیز؟
ایکچولی زندگی پھر وہی میں بات کروں گا کہ آپ کو لائف جہاں لے جاتی ہے، ہاں مختلف آپ کا پلان کچھ اور ہوتا ہے. میں میوزیم میں آیا تھا تو جنرل خالد مقبول نے یہاں پہ وزٹ کیا، تو وہ میرے ساتھ میں نے ان کو بریف کیا میوزیم کے بارے میں، تو انہوں نے اسی دن ہی کہا کہ نہیں اس کو جو ہے نا یہ میرے ساتھ آپ کام کرنا پسند کرو گے. بس جو بھی تھا، لیکن وہ میوزیم کی جو بیک گراؤنڈ تھی وہ انٹائرلی ڈفرینٹ تھی. وہاں پہ جا کے میں نے تھوڑا سا ڈفرینٹ کام کیا ایز اے اسپوکس پرسن، از انٹائرلی ڈفرینٹ. سو وہاں پہ پھر میں نے تقریباً کوئی 6-7 سال کام کیا جنرل خالد مقبول صاحب کے ساتھ ایز اے اسپوکس پرسن. ہی از اے ونڈرفل پرسن، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، وہ میرے بڑوں کی طرح ہیں. اور اس کے بعد سلمان تسیر کے ساتھ میں نے کام کیا، ایز اے گورنر ہو واز اسیسینیٹڈ، تو ان کے ساتھ بھی تقریباً 2 سال کے قریب کام کیا. اس کے بعد پھر میں واپس آ گیا اور میں نے پھر سی ایم میڈیا سیل کو جوائن کیا. تو دین پھر میں واپس میوزیم آیا. پھر میں اسٹاف کالج چلا گیا. اسٹاف کالج میں نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی میں نے 5 سال وہاں پہ سرو کیا جی. وہاں پہ میری جاب کی جو ڈسکرپشن تھی وہ انٹائرلی ڈفرینٹ تھی. وہاں پہ میں فارن اسٹڈی ٹور کے معاملات کو دیکھتا تھا جی. تو سر میوزیم میں بار بار آنا اور یہاں سے جانا یہ کیسا سفر ہے؟ میوزیم میں جو بھی آ جاتا ہے اور اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کر لیتا ہے تو وہ پھر کبھی بھی میوزیم کو چھوڑ نہیں سکتا، سروس میں رہے یا نہ رہے. اور انشاءاللہ آج میں آپ کو بھی لے کے جاؤں گا اور اس کے بعد آپ بھی اس میوزیم کے راستے کو نہیں بھولیں گے کبھی بھی. چونکہ جن لوگوں کو اس میں جو پڑھی ہوئی چیزیں ان کے بارے میں اویئرنیس مل جاتی ہے یا ان کو پتہ چل جاتا ہے تو ان کی تو آنکھیں کھل جاتی کہ یار یہ کیا پڑھا ہوا، اتنا زبردست ٹریئر ہے ہمارے پاس، ہماری بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہم نے دنیا کو رہنا سکھایا، ہم نے دنیا کو زندگی کے معاملات بتائے ہیں. سر ہمارا جو میوزیم لاہور کا میوزیم ہے، کیا وجہ ہے کہ اس کی بتدریج جو اس کی امپورٹنس تھی یا لوگوں کا یہاں پہ آنا، جو کہ ہم بچپن کی بات کریں تو میں بھی اپنے والدین کے ساتھ یہاں پہ آیا تھا، بہت رش تھا اور اندر جانا دشوار تھا، اندر بہت بڑی بڑی نوادرات پڑی ہوئی تھیں. اب ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ شاید وہ کم ہو گئیں یا اس میں کوئی ایسا لوگوں کا انٹرسٹ کم ہو گیا. تو بینگ اے پیئر ہیڈ اوور ہیئر ان لاہور میوزیم، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی لاہور میوزیم کو ابھارنے کے لیے اور اس کی چرچا زیادہ کرنے کے لیے، لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے اباؤٹ آر ہسٹری، جیسا کہ آپ نے بتایا، تو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو لاہور میوزیم کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کے چینل کے توسط سے دنیا کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ لاہور میوزیم جو ہے یہ دنیا کے جو بیسٹ میوزیم ہیں ان میں سے اس کا شمار ہوتا ہے. اس میں جو ہماری یہ بیسکلی میوزیم آف آرٹ ہوتے ہیں، آرٹ کا میوزیم ہے، ہسٹری کا میوزیم ہے، دس اینڈ دیٹ. تو یہ میوزیم میں اتنی ملٹیپل ڈائمینشنز کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور اتنی ان کی ہسٹوریکل رچنس ہے کہ جب لوکل ہوں یا فارنرز ہوں، جب ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ تو دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ خطہ اتنا رچ ہے ہسٹری کے حوالے سے. تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ پہلے وزٹر زیادہ تھے اور اب کم ہیں، تو میرا نہیں خیال وزٹر زیادہ آ رہے ہیں. ابھی بھی بہت زیادہ ہمارے پاس ٹرن اوور ہے، آلموسٹ 1000 اگر ہم اوسطاً نکالیں تو 1000 کے قریب بندہ ڈیلی وزٹ کرتا ہے اس میوزیم کو. سو ابھی اس کو تھوڑا سا مزید بہتر کرنے کے لیے میوزیم انتظامیہ جو ہمارے موجودہ ڈائریکٹر ہیں طارق محمود جاوید صاحب، وہ بڑے کین ہیں کہ اس کو ایز پاسبل ایز ارلی اس کو جو ایئر کنڈیشن کیا جائے تاکہ جو ٹورسٹ آ رہے ہیں وہ جو گرمی کی وجہ سے نہیں آ پاتے لوگ تو وہ بھی آنا شروع ہو جائیں. تو سر فورن لیول پہ اگر اوورسیز پاکستانی یا جو غیر ملکی لوگ جو سیاح آتے ہیں پاکستان میں، ان کی اٹریکشن کے لیے ہم کیسے ہاؤ وی کین پروموٹ آور لاہور میوزیم؟ دیکھیں جی، ہم سوشل میڈیا ٹول یوز کرتے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے، ہمارا انسٹاگرام ہے، ہمارا فیس بک پیج ہے، ہمارا ٹویٹر ہے. تو ان کے ذریعے ہم ڈیلی بیسس پہ آبجیکٹ آف دا ڈے، ہماری ایک ایکٹیویٹی ہے آبجیکٹ آف دا ڈے، وہ ہم ڈیلی اس کے اوپر پلیس کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پوری دنیا سے ہمیں کوئی کوئریز آتی ہیں اس کو امیجیٹلی فیڈ بیک دیتے ہیں ان کا. اور دوسرا یہ ہے کہ اب اس کا ہم ورچوئل ٹور کے اوپر بھی کام ہو رہے ہیں اور
تیسرا اس کا QR کوڈنگ کر رہے ہیں ہم اس کی، اس کے اوپر جی آل آبجیکٹس جتنے بھی ڈسپلے ہمارے پر پڑے ہوئے ہیں جی وہ آبجیکٹس ان کے ہم QR کوڈنگ کر رہے ہیں. ہم اپنی اپلیکیشن دیں گے، وہ آج آپ کو پتہ ہے کہ آج ہر بندے کے ہاتھ میں یہ اسمارٹ فون ہے، اور وہ جیسے آئیں گے وہ ہم ان کو دے دیں گے وہ والا پروگرام جو اپنا وہ ایپ جو انسٹال کر دیں گے، یا وہ آلریڈی ہوئی ہوگی ان کے پاس، تو وہ جسٹ وہ اپنے شوکیس کے آگے رکھیں گے تو وہ اپنی وہ پوری اس کی ہسٹری مل جائے گی اس سبجیکٹ کی. ویری نائس. ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم عاصم رضوان صاحب کے ساتھ ہیں، لاہور میوزیم پہ بات کر رہے ہیں، اور یہ بہت انفارمیٹیو ہماری گفتگو چل رہی ہے. میں بھی عرض کرتا چلوں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے موقع ملا مصر جانے کا، وہاں کے میوزیم دیکھے، امریکہ میں میوزیم دیکھے، آج لاہور میوزیم دیکھیں گے اور آپ کو ہم بتائیں گے کہ ہاؤ گڈ وی آر ایز کمپیئر ٹو ادر میوزیمز دوز آر دیئر آؤٹ سائڈ پاکستان. دس از ون. سیکنڈ سر، وہی بات جیسے آپ نے ورچوئل ٹور کی بات کی، ہمارے بہت سے پاکستانی لوگ ہیں جن کے دل دھڑکتے ہیں پاکستان کے لیے، وہ پاکستان کے لاہور میوزیم کی سیر کرنا چاہتے ہیں، بٹ دے آر انیبل ٹو کم ٹو پاکستان. ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں سر؟ جیسے میں نے ذکر کیا کہ جو ورچوئل ٹور ہے وہ نمبر 1 ہے، اس کے ذریعے وہ آلموسٹ آل ساری چیزوں کو دیکھ سکیں گے. پلس ہمارے پاس ویب سائٹ پہ ساری چیزیں موجود ہیں آلموسٹ آل، اور اس کی جو ڈیجیٹائزیشن جو ہے اس کا پروسیس جو ہے آلموسٹ آل مکمل ہو چکا ہے. ہم نے اپنا ہر آبجیکٹ ہے اس کو کمپیوٹرائز کر لیا ہے، اور ان نیئر فیوچر ہم جو ہماری کوڈل فارمیلٹیز ہیں ان کو پوری کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ اس کی پوری کے پورے کو جو ہے نا وہ ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر دیں گے. تو پھر پوری دنیا جہاں مرضی بیٹھے جس وقت چاہے وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. سر، استفادہ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک سوال فوراً آتا ہے کہ جیسے اکیڈیمیا ہے، ہمارے بالکل قریب شعبہ تاریخ ہے پنجاب یونیورسٹی میں، تو ہمارے لوکل طالب علموں کو یا فارنر جو لوگ ہیں آپ کے میوزیم میں جو اسٹڈی کرنے چاہتے ہیں اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا چکے ہیں؟ بیسکلی لاہور میوزیم کا جو ہمارا جو کیوریٹوریل سٹاف ہے وہ ماشاءاللہ دے آر کوائٹ جینیس پیپل، اور دے ہیو موسٹ ایکسپیرینس پیپل. ہماری جو ایڈیشنل ڈائریکٹر اور کیوریٹر ہیں میڈم نشابہ انجم، وہ صرف کوئنز نہیں، مطلب کہ وہ 40 سال کا ان کا ایکسپیرینس ہے، اور ماشاءاللہ وہ شی از ڈوئنگ ویری ویل، اور پوری دنیا سے کیوریز آتی ہیں، وہ پوری دنیا کو اس کے اوپر فیڈ بیک ملتا ہے اس کے اوپر. پھر ہمارے پاس ہر سیکشن کا جو ایک اسپیشلسٹ ہے ہمارے پاس، گندھارا کا، انڈس کا، کوئنز کا، مینوسکرپٹس کا، اسکلپچرز کا، پینٹنگز کا، تو ریسٹوریشن کا ایک پورا ہمارے پاس ایک لیبارٹری ہے ہمارے پاس. تو الحمدللہ وی آر ڈوئنگ ویری ویل، اور جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ ایکسیس کرتے ہیں کسی بھی وایا سے، تو ہماری طرف سے ہم آلویز ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان کو مستفید ہوتے ہیں وہ ہماری میوزیم کی ایکسپرٹیز سے. جیسا کہ سر آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس ایکسپرٹ لوگوں کی ٹیم ہے. جب ہم دیکھتے ہیں ہماری تہذیب بہت پرانی ہے، ہزاروں سال قبل مسیح سے بھی ہزاروں سال پہلے کی پرانی تہذیب ہے اس پاکستان، انڈو پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ابھی کچھ اور نوادرات دریافت ہو رہی ہوتی ہیں. تو کیا آپ کا میوزیم ان کو بھی کیٹر کرتا ہے اگر کوئی نئی چیز دریافت ہوتی ہے آفٹر پراپر آف پروسیس آف ریسرچ، یو آلسو پلیس دوز تھنگز اوور دیئر ان یور میوزیم؟ جی ڈیفینیٹلی. وہ تو چونکہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا میوزیم ہے اور یہ مدر آف آل میوزیم ہے، تو اس میں جہاں سے بھی آرکیولوجیکل سائٹ سے کوئی چیز ہمیں ملتی ہے تو ہمارے وہ فوراً ہم سے رابطہ کرتے ہیں. آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ کے اپنے میوزیمز بھی موجود ہیں، جیسے ہڑپا میوزیم ہے، موہنجو دڑو میوزیم ہے، ٹیکسلا میوزیم ہے، وہ آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ کے انڈر چل رہا ہے. تو وہ جہاں پہ اس کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ وہاں پہ اس کو لگا دیتی ہے. اور ہمارا جو ہے ہمارے پاس آلریڈی بہت بڑا ایک ٹریئر موجود ہے، اور اس سے کوئی پرانی چیز ملتی ہے تو پھر ہم اس کے اوپر اس کو ایکوائر کرتے ہیں اس کے حوالے سے. ادروائز ہمارے پاس سر جنرل پبلک میں ایک بہت بڑا، جیسے آپ نے خزانے کی بات کی، ٹریئر کی بات کی، اور اب اس میں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے ان کی حفاظت کا. سر جی کچھ خدشات تھے لوگوں کے ذہن میں، آج ہم وہ دور کریں گے آپ کے حوالے سے کہ کیا اقدامات کیے جا چکے ہیں کہ ہماری جو یہاں پہ نوادرات موجود ہیں جو کہ بالکل ناپید ہیں، جن کو آپ دوبارہ نہیں حاصل کر سکتے، بنا نہیں سکتے، زمانہ بیت چکا ہے، ان کی حفاظت کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا چکے ہیں سر؟ جیسے آپ نے QR کوڈ کی بات کی، سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ اظہار خیال فرمائیں. دیکھیں جی، سیکیورٹی ہماری جو ہے الحمدللہ میں
ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ ون آف دا بیسٹ جو ہماری سیکیورٹی جو سسٹم ہے وہ ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے جو موجودہ جتنے بھی میوزیمس ہیں ان کے حوالے سے. تو ہمارا راؤنڈ دا کلاک جو فزیکل سیکیورٹی ہے اور جو الیکٹریکل ڈیوائسز کے ذریعے جو ہے وہ میوزیم ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ دونوں طرف سے راؤنڈ دا کلاک 365 ڈیز وداؤٹ اینی بریک, یعنی کہ ہمارا بیک اپ بھی ہے اس میں سارا. تو یعنی کہ اگر ان سائڈ بھی اگر کوئی چوہا بھی بھاگتا ہے تو وہ بھی امیجیٹلی ہمیں اسکین ہو کے اس کے اوپر وہ ہمارے رپورٹ ہوتا ہے. تو دوسری سائڈ پہ میوزیم کی اوپننگ اور کلوزنگ ہمارے جو سینئرز آفیسر ہیں, ہمارا جو سیکیورٹی ہیڈ ہیں وہ چیف سیکیورٹی آفیسر ہیں, وہ ایکس آرمی مین ہیں, کیپٹن ہیں ریٹائرڈ, وہ اس کو لک آفٹر کرتے ہیں. ان کے نیچے اسی طرح کی ان کی بہت اچھی ٹیم ہے, ہائیلی پروفیشنل, موسٹلی ایکس آرمی مین ہیں اور ویل اکوپڈ ہیں, ویپن بھی ان کے پاس ہیں اور وہ مینولی بھی دیکھ رہے ہیں اور فزیکلی بھی دیکھ رہے ہیں سارے اس کو. ویری رائٹ, ویری رائٹ. تو سر اب آخر میں وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن آپ کی گفتگو دل نہیں کرتا کہ وائنڈ اپ کریں اور یہ مزید ہماری معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کیا کوئی ایسی چیدہ چیزیں ہیں جو کہ وی ہیو ایج اوور ادر میوزیمس, لائک جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کا یہاں پہ بدھزم کی جو تہذیب کے بارے میں کچھ بہت سی خاص باتیں ہیں جو کہ آپ کہتے ہیں صرف ہمارے پاس ہیں, دنیا میں کسی اور جگہ نہیں. تو کیا ایسی جو چیزیں ہیں جو کہ دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ہیں ہمارے پاس؟ دیکھیں جی, جو ہمارے پاس جو ہمارا پرائیڈ ہے پوری دنیا کے لیے, جو اس خطے کے لوگوں کا ایک پرائیڈ ہے اس خطے کے لوگوں کا, کہ وادی سندھ کی تہذیب کے جو نوادرات ہیں وہ ہمارے پاس بڑی رچ کلیکشن ہے. اس میں وادی سندھ کی تہذیب میں آپ کو شطرنج ملتی ہے, یعنی کہ 5000 سال پہلے لوگ یہاں کے لوگ شطرنج کھیلتے تھے, اور لوڈو کا دانہ ہے ہمارے پاس, اس کے اوپر 1 2 3 دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ میتھمیٹکس بھی یہیں سے گئی ہے. اور اس کے بعد ان کا جو پہلی کالونی بنی ہے دنیا میں وہ اسی انڈس کی کالونی ہے. اس میں جو پراپر گھر بنے ہیں اور ان کا جو ڈرینیج سسٹم ہے آج سے 5000 سال پہلے, جی موہنجو دڑو ہڑپا, آج سے 5000 سال پہلے وہاں پہ کورڈ سیوریج سسٹم تھا, کہ وہ ان لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ پانی جو گندا پانی کا نکاس کتنا اہم ہے اور اس کو کورڈ ہونا چاہیے. سو اسی طرح پوٹری ہے, برتن ہیں, اور وہ بہت اچھی نایاب ہیں, جیولری ملی ہے ہمیں وہاں سے. تو ہمارے جو فور فادرز تھے جو وادی سندھ کی تہذیب کے کسٹوڈین تھے, انہوں نے دنیا کو رہنا سہنا سکھایا. اس کے علاوہ ہمارے پاس گندھارا آرٹ ہے, بدھ مت کے حوالے سے دنیا میں کہیں بھی بدھسٹ ہوں گے تو وہ پاکستان اور لاہور میوزیم کو ضرور جانتے ہیں, چونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ فاسٹنگ بدھا پڑا ہوا ہے, وہاں پہ اسٹوپاز پڑے ہوئے ہیں. ہمارے پاس بدھا کی پوری لائف ہسٹری ہے ان اے کرونولوجیکل آرڈر, رائٹ فرام دا ہز پری برتھ اسٹوریز سے برتھ اسٹوریز, اس کی اسکولنگ, شادی, میڈیٹیشن, فاسٹنگ, دین اس کی ڈیتھ, یہ پورا ہمارے پاس ہے. اور اس جی پلیز. بدھسٹ آتے بھی ہیں ہمارے پاس یا؟ جی ہمارے پاس فارنرز میں بدھسٹ اور سکھ سب سے زیادہ آتے ہیں, اور چائنیز آپ کو پتہ ہے ہمارے وہ موسٹلی بدھسٹ ہوتے ہیں, کورین, نیپال, یہ سارا جاپان کے لوگ, یہ سارے موسٹلی ہمارے ریگولر وزٹرز ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس سکے ہیں, ہمارے پاس کوئی 40,000 سے زیادہ سکے ہیں, اسٹارٹڈ فرام 6th century BC, اور وہ پوری دنیا میں سکوں کا ذکر جب بھی آئے گا تو لاہور میوزیم کو ضرور اس میں ریفر کرتے ہیں. صاحب اب ہمارا آخری سوال ہے اور جس کو 2 حصے ہیں. اسلام ہم نے بات کی اسلام سے پہلے تمام جو نوادرات تھی اس کا ایک پورا ذخیرہ ہمارے پاس ہے. اسلام کے حوالے سے کیا نوادرات موجود ہیں ہمارے میوزیم میں, اور پاکستان کے حوالے سے کیا؟ یہ آج آپ کو میں آپ کا بڑا دلچسپ کوسچن بھی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لاہور میوزیم میں ڈسپلے ہوا ہو اور ہمارے پاس اسلامی چیزوں کا ہم نے کوئی نایاب چیزیں ڈسپلے نہ کی ہوئے. اس سے بڑی کیا نایاب چیز ہو سکتی کہ ہمارے پاس حضرت امام حسین سے منسوب ایک قرآنی صفحات ہیں جو حضرت امام حسین کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں ہرن کی کھال کے اوپر. تحریر فرمایا آپ نے؟ نہیں, وہ ہمارے پاس موجود ہیں اور ہمارے پاس وہ ڈسپلے میں ہیں, اور یہ پوری امت کے لیے, وہ نہ صرف پاکستان, پوری امت کے لیے وہ ایک پرائڈ کا معاملہ ہے. صحیح.
آپ دیکھ رہے ہیں کلثوم اختر یوٹیوب چینل، ہمارے ساتھ ہیں عاصم رضوان صاحب۔ عاصم رضوان صاحب روشنی ڈال رہے ہیں کہ اسلام کے حوالے سے لاہور میوزیم میں کیا نوادرات اور کیا جو تبرکات موجود ہیں۔ جی سر۔ جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لاہور میوزیم میں، ایک اسلامک کنٹری میں جہاں پہ باقی اسکلپچرز اور پینٹنگز پڑی ہوں، وہاں پہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نمبر 1 پرائرٹی ہماری اسلامی سیکشن نہ ہو؟ ہمارے میوزیم میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلا جو سیکشن ہے اور ون آف دا بیسٹ سیکشن ہے ہمارا، وہ اسلامک کلیکشن کا ہے۔ اس میں آپ کو اسلامک مینوسکرپٹس ملیں گے اور بہت ہی نایاب، ان میں سے جو ہمارا پرائڈ ہے اور پوری امت کا پرائڈ ہے، اس میں ایک ہرن کی کھال کے اوپر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منسوب جو ہے وہ ایک قرآن پاک کا نسخہ ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ اور پوری دنیا سے لوگ جو مسلمان ہیں، امت کے لوگ ہیں، وہ اس کو دیکھنے میوزیم آتے ہیں، زیارت کرنے کے لیے آپ وہ آتے ہیں۔ جی ضرور۔ ویری نائس۔ تو سر اسلام کے ماشاءاللہ آپ نے ایک پورا ایک سیکشن قائم کیا، اور اب ہم پاکستان کی اگر بات کریں تو اوبیسلی پاکستان اب ماشاءاللہ 73 سال کا ہو چکا ہے، اور پاکستانی بھی ایک ہسٹری بن گئی ہے۔ شاید ہم سنتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی تھی یا ہجرت کے وقت جو موجود تھے، شاید وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ جی، چند لوگ باقی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید طویل زندگی دے۔ آپ سر پاکستان کے حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ کیا چیز؟ اچھا جی، ہمارے پاس تحریک پاکستان جو ہے، فریڈم موومنٹ سیکشن ہمارا ایک بہت بڑا سیکشن ہے، اس میں بڑی رچ کلیکشن ہے ہمارے پاس۔ ہم نے فریڈم موومنٹ کو انیکس کیا ہے محمد بن قاسم کی انٹری سے۔ جب وہ محمد بن قاسم یہاں پہ آئے اور ان کی پوری پکٹوریل ویو ہم نے دیا ہوا ہے، اور نانگا پربت کا جو ویو ہے اس کی بہت بڑی پینٹنگ ہم نے وہاں پہ لگائی ہوئی ہے، تاکہ نئی نسل کو پتہ چل سکے کہ ٹیپو سلطان کا کیا کنٹریبیوشن ہے۔ سوری، محمد بن قاسم، میں نے ٹیپو سلطان ہی بولتا رہا ہوں۔ نہیں، محمد بن قاسم آپ نے پہلے بولا نا۔ اچھا، محمد بن قاسم کا اس میں کیا کردار تھا، اور اس کے بعد پھر ہمارا جو قائد اعظم کی پوری لائف ہسٹری کے بارے میں ہمارے پاس پکٹوریل ان کی ڈسپلے ہے جی۔ اس کے بعد ہمارا جو علامہ اقبال کی ہے، وہ پوری ان کی فیملی کی ہسٹری ہمارے پاس ہے، پکٹوریل ویو پڑا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد 1857 سے لے کے 1947 تک جو معاملات ہوئے ہیں، ان کی تصویری، اخباری، ہر طرح کی جو چیزیں ہیں، وہ لاہور میوزیم کے تحریک آزادی سیکشن میں موجود ہیں۔ ویری نائس۔ اور صرف پاکستان کے بننے کے بعد پھر کیا چیزیں وہ بھی موجود ہیں اس میں کچھ؟ جی، وہ بیسکلی تو وہ تو پھر ایک ماڈرن میوزیمز ہیں، ان میں وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ ہم تو جو 100 سال 200 سال پرانی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، تو ہمارے لیے تو وہ بھی اتنی اہم نہیں ہوتی۔ لوگوں کے پاس وہ بیچارے سم ٹائم آتے ہیں سکے لے کے، کوئی 300 سال 400 سال پرانا مغل دور سے، تو وہ سمجھتے ہیں ان کے پاس بڑی ریئر کلیکشن ہے اور وہ چھپا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس تو 40,000 سے زیادہ سکے پڑے ہوئے ہیں، اور قبل از مسیح کے سکے پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے پاس الحمدللہ بہت اچھی سکوں کی کلیکشن ہے، پینٹنگز کی کلیکشن ہے، اسکلپچرز کی کلیکشن ہے، اور مینوسکرپٹس کی کلیکشن ہے۔ مطلب اسلحہ گیلری ہے، اس میں ویپنز پڑے ہوئے ہیں، مغل پیریڈ، برٹش پیریڈ کے، سکھ پیریڈ کے، اور آن ورڈ جتنے بھی ماڈرن ہیں وہ ہمارے پاس وہ بھی پڑے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ کے چینل کے توسط سے سب کو درخواست کروں گا، خاص طور پر بچوں کے لیے، یہ اپنے بچوں کو ضرور میوزیم وزٹ کرایا کریں۔ ضروری نہیں لاہور میوزیم، جو بھی میوزیم آپ کے علاقے میں ہے اس کو دکھائیں، تاکہ بچوں میں اپنی تاریخ کے بارے میں دلچسپی کا معاملہ ہو اور وہ میوزیمز کی طرف آئیں۔ جی ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم بہت مشکور ہیں جناب محترم رضوان صاحب کے، اور آپ نے سر ٹائم نکالا، آپ نے ہمیں بہت ساری مفید معلومات دیں جو شاید میرے نالج میں بھی نہیں تھیں، تو آبویسلی ہمارے ناظرین بھی اس سے مستفید ہوں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر۔ My pleasure.